الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ قرآن کریم کی اس آیت کے تحت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی لوگ جو گزرے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں، ان لوگوں کے تاریخ میں تمہارے لیے بہت سی چیزیں سبق حاصل کرنے کی ہیں۔ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں ان واقعات کے سلسلے میں ہے جن واقعات کا تعلق مسلمانوں سے پہلے آنے والی قوموں سے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے، اور ایسے ہی کئی انبیاء کے حالات اور پھر انبیاء کی قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، بتلایا، سنایا، اور اس کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ ان واقعات کے، ان حالات کے ذکر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ سمجھ رکھنے والے لوگ ان سے کوئی سبق حاصل کریں۔ جن کی عقل کام کرتی ہے، جو عقل مند ہے، ان کو چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن اس بات سے اللہ کی ہمیں ایک ضابطہ ملتا ہے، ایک قاعدہ ملتا ہے، ایک فارمولہ ملتا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے واقعات کا تذکرہ ہمیں صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ اگر گنہگار لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کیسے کی، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو پکڑ کی ہے تو کہیں وہ پکڑ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اس سبق کے لیے ہمیں ان واقعات کو سننا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر نیک لوگ ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے تھے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، تو ان کے واقعات کو اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے، انہوں نے ایسا مقام کیسے حاصل کیا کہ وہ مخلوق میں اتنے بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، تاکہ ہم بھی اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اسی لیے سے ہم سے پہلے
گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کا پڑھنا، سننا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پچھلے واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن کریم کے آیت سے یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ہمیں مل رہا ہے کہ واقعات اور تاریخ کے پڑھنے میں، اس کا تذکرہ کرنے میں ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبب ہے اور کون سی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کی رہبری اور رہنمائی کر سکتی ہیں، ہماری زندگی کو صحیح ڈائریکشن دے سکتی ہیں۔ ان باتوں کو چن کے نکالیں اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ تو اسی نسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے ہندوستان بلکہ برصغیر اور پوری دنیا میں معروف اور جن کے نام کا تذکرہ بڑے احترام سے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کی محبت کو اپنی مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیا ہے، جن کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ آپ نے کوئی حکومت نہیں کی، آپ نے کوئی بادشاہت نہیں کی، آپ نے کوئی جنگیں نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، لوگوں کے قلوب کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ تو ان کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں نے رکھا تھا، کچھ باتیں اور ہیں جو ہمارے لیے سبق کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے، جیسے میں نے قرآن کریم سے بتلایا کہ وہ باتیں اصل ہمیں لینی چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے رہبر ہو، جو ہماری زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی کی ایک کتاب ہے نزہۃ الخواطر جو حضرت عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں ان کے واقعات اور بہت سی کتابیں ہیں، لیکن کئی کتابوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اس آتھینٹک طریقے سے نہیں لکھے گئے ہیں جیسے وہ لکھے، لیکن پھر بھی کچھ کتابیں ہیں جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو، ان کی زندگی کے حالات کو صحیح طور سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک کتاب نزہۃ الخواطر کے نام سے، جس میں ہندوستان کی تاریخ کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے ہی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دعوت و عزیمت، جس میں حضرت نے ان لوگوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے جن لوگوں نے دین کا کام کیا، جن لوگوں نے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کے بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، اس کو تفصیل سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دعوت و عزیمت میں جو تقریباً 5 سے 6 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جو اردو میں۔ تو یہ تو وہ کتابیں ہیں جو پڑھنا چاہیں تفصیل سے ان کے لیے ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو میرے مطالعے میں آئی ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ رکھنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 537 ہجری میں ہوئی، 537 ہجری میں، اور ابھی چل رہا ہے 1444 میں، یعنی تقریباً آج سے 900 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ اندازہ کر کے دیکھیے کہ 900 سال کے بعد آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ کے نام لینے کو لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کے نام کا سننا بھی بہت سے ایسے لوگ جو اسلام سے
محبت نہیں کرتے، آپ کا نام سن کے ان کا دل پگھل جاتا ہے۔ ایسی کیا وجہ تھی آپ کے اندر کہ جو اتنی تاثیر، اتنا اثر آپ کا آنے لگا؟ میرے عزیز دوستو، غور کر کے دیکھیے کہ کیا شخصیت تھی ہوگی کہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1444 ہجری تک بھی آپ کے ڈنکا بج رہا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور بڑی عزت سے لیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ ان کی زندگی کے حالات پہ نظر ڈالیں گے تو عجیب حالات۔ 15 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ 15 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے 15 سال کی عمر میں جس نے اپنے والد کو کھو دیا، اس شخصیت، اس بچے کی حالت یہ ہے کہ آج 1444 ہجری میں بھی ان کا نام لینے والے لاکھوں لوگ ہیں۔ اور 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ کو جو والد صاحب سے کچھ باغ اور کچھ جائیدادیں ملی، اسی سے آپ کا خرچہ چلتا ہے۔ چند دن تک تو آپ نے اسی سے اپنی زندگی گزارنی شروع کی، لیکن اچانک آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کچھ علم حاصل کروں، میں اللہ کے دین کو سیکھوں۔ تو آپ نے فوراً اپنی جائیدادوں کو بیچ دیا، سب کو صدقہ کر دیا اور سیدھے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس زمانے میں دین کا علم حاصل کرنا ایسے نہیں تھا جیسے آج کل مدرسے ہے کہ جہاں جائیے 10 سال 12 سال آپ پڑھیے اور بہت سے فنون 30-35 فنون آپ کو پڑھا دیے جاتے ہیں، جس کے بعد آپ دین کے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ یہ 20-25 فنون جو آج مدرسوں میں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھائے جاتے ہیں، اس وقت میں اس کا ایک ایک ماہر 20-25 جگہوں پہ ہوتے تھے۔ یعنی آپ کو فن نحو سیکھنا ہے تو اس کے سیکھنے کے لیے ایک ملک کا سفر کرنا ہے، پھر آپ کو فن صرف سیکھنی ہے تو اس کے لیے ایک جگہ کا سفر کرنا ہے، آپ کو تفسیر کے متعلق پڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک جگہ جانا ہے، آپ کو فقہ کے متعلق پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ملک کا سفر کرنا ہے، اصول حدیث پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک جگہ جانا ہے، پھر اصول فقہ پڑھنی ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کی جگہ جانا ہے۔ یعنی ہر فن کے لیے، ہر علم کے لیے ایک ایک جگہ سفر کرنا ہے اور ایک ایک جگہ تقریباً 2-2 سال 3-3 سال پڑھے رہنا ہے۔ وہ پڑھاتے ہیں، یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کم عمری میں اس ارادے سے نکل گئے کہ اللہ کے دین کو سیکھوں گا، اور جو کچھ آپ کو ملا تھا اس سب کو صدقہ کر دیے اور علم کے لیے۔ تو کئی جگہوں پہ آپ نے سفر کیا اور سب سے زیادہ آپ نے آخر میں جو اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے جن کے پاس آپ رہے وہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ آپ ان کے پاس گئے اور 20 سال تک آپ نے ان کی خدمت میں رہ کر دین کو حاصل کیا، اور صرف دین کو نہیں حاصل کیا بلکہ دین کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح بھی کرا۔ اصلاح کا مطلب، اصلاح کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنی اصلاح کروائی۔ اس آیت کے تفسیر میں ظاہری اعمال بھی ہے اور باطن کی بھی اصلاح ہے۔ باطن کی اصلاح کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارے دل سے اللہ کے علاوہ کے خیالات ختم ہو جائے، ہمارے اعمال میں نورانیت آ جائے، ہمارے اعمال کے اندر ایسی کوالٹی ہو جائے کہ وہ اعمال ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو، ہماری نمازیں ایسی ہو
کہ ہماری نماز پڑھنے کے بعد کی گئی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں ایسی ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک مزہ آ جائے۔ اسی کو حدیث کی زبان میں احسان کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ سے مختلف سوالات کی، اسلام کے بارے میں پوچھا، دین کے بارے میں پوچھا اور وہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ عبادت کرتے ہوئے تمہارا ذہن یہ تصور کرے کہ تم ذات باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی ذات کو تم دیکھ رہے ہو، اس تصور کے ساتھ تمہاری عبادت ہو۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور احسان کا کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ذہن یہ کہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا عبادت ایسی کی جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں بھی اس میں جاؤں گا بھی تو شاید اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، کبھی پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح کے لیے اور دین کے علم کو سیکھنے کے لیے 20 سال کا عرصہ لگایا حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ جائیے، اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس جا کر دین کی بات کو پہنچا سکتے ہیں، آپ کی اب اصلاح ہو گئی۔ تو وہاں سے نکل کر آپ لاہور کے علاقے میں گئے، پھر ایسے ہی سفر کرتے کرتے دلی پہنچے، اور اس کے بعد آپ نے اجمیر کو اپنا علاقہ بنایا، وہاں آ کر مستقل سکونت اختیار کی، وہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 20 سال حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت لگایا ہے، یہ وقت آپ نے جو لگایا ہے یہی وہ وقت تھا جس نے آپ کو کوہ نور بنایا، یہی وہ زمانہ تھا جس نے آپ کو چمکایا، یہی وہ زمانہ تھا جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے ہندوستان جیسے علاقے میں آ کر لاکھوں لوگوں کو اسلام دیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق فرق کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جو کوئی اپنی اصلاح کرائے گا وہ کامیاب ہوگا، یعنی وہ ایسے کامیاب ہوگا، وہ ایسے چمکے گا جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چمکے، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چمکے، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چمکے، یعنی جن کا نام صدیوں گزرنے کے بعد آج لیا گیا۔ آج کے زمانے میں اسی اصلاح کو ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں، اسی کو آج کے دور میں خانقاہی سسٹم کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جو خانقاہی نظام اسلامی تعلیمات اور انسانیت کی اصلاح کے لیے تھا، اعمال میں بڑھوتری کے لیے تھا کہ آدمی بے نمازی ہے تو اس میں نماز کی فکر ہو، آدمی قرآن کریم سے دل لگ نہیں رہا ہے کسی کا تو وہ خانقاہ میں اس لیے جائے کہ اس کا قرآن کریم سے دل لگ جائے، ذکر و اذکار کی صفت اس میں پیدا ہو جائے، یہ اس کے لیے تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو صرف اس لیے سمجھا ہے کہ یہ اعمال کی کمی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر ہم کسی خانقاہ میں چلے جائیں، کسی سے بیعت ہو جائیں، کسی سے اصلاح کرانے کے لیے اپنا تعلق جوڑ لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ سے جڑنے سے ہم سے نماز معاف ہو گئی، شیخ سے جڑنے سے ہمیں کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، شیخ سے جڑنے سے ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہمیں پوچھ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ دین اسلام کا تصور نہیں، اسلام میں تو ایسا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے شیخ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصلح کون ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اصلاح کرانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے
تم میرے ساتھ رہ رہے ہو، تم میری صحبت میں ہو، تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تمہیں ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تمہیں اعمال کی اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر نمازوں چھوڑو گے، نمازوں کو قضا کرو گے تو میری ذمہ داری نہیں ہے تمہارے جنت میں جانے کی، میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میری اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب بھگتنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں ہمارے اکابرین سے، اللہ والوں سے، ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ کیسے زندگی گزارے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا کہ جس کی وجہ سے ان کا نام آج تک چمک رہا ہے، اور ان کو دیکھنے سے، ان کی ملاقات کرنے سے لاکھوں لوگوں نے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے 10 سال 20 سال تک ان لوگوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کے دین پر محنتیں کی اور پھر وہ اللہ کے دین کی اصلاح کرانے کے لیے۔ ایسے آج کے دور میں بھی موجود ہیں، ایسے خانقاہیں اس گئے گزرے زمانے میں بھی موجود ہیں جو صرف اصلاح کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے۔ جامعہ نظامیہ کے بہت سے شیوخ ہیں، اور ایسے ہی جائیے باغیان کی مسجد میں ہے، آپ کے قریب میں مدرسہ سبیل الفلاح موجود ہے، وہاں ہر مہینے کے سیکنڈ سیٹرڈے کو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کی مجلس ہوتی ہے، حضرت شاہ جمال الرحمن مفتاحی صاحب موجود ہے، حضرت عبید الرحمن صاحب موجود ہے۔ ایسے بہت سے اللہ والے موجود ہیں حیدرآباد میں جو نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں جو خرابی آ گئی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی کی مجلس میں جانا ہے، کسی سے اصلاح کرانی ہے تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں، کیا وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، صرف فرائض کی نہیں بلکہ سنتوں کی اتباع کرنے والے ہونے چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کا نام بہت سنا، ایک اللہ والے کا نام خوب سنا، انہوں نے چاہا کہ میں جاؤں، اپنی ان سے اصلاح کراؤں، ان کے پاس جا کے اپنی کیفیات رکھوں۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ وہ چپل پہننے میں سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو فوراً لوٹ گئے کہ جو سنت کی اتباع نہیں کرے گا وہ کیا اصلاح کرے گا۔ تو اسی لیے ہم جب بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو ہم جس کے پاس بھی جائیں تو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اگر وہ اعمال پہ چلنے والے ہیں، وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دین کے درد رکھنے والے ہیں، اللہ کے دین کی فکر رکھنے والے ہیں، تو پھر ان سے اپنی اصلاح کی فکر کریے، اور جب اصلاح ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہمارا نام بھی ایسے ہی چمکے گا جیسے ہمارے بزرگوں کا نام چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر